دشمن ہے اور ایک خارجی دشمن ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے لقمے میں احتیاط نہیں کرتے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں احتیاط نہیں کرتے. اب یہ جو داخلی دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور نفس سے ہمارا انسان کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس لیے کہ نفس کا کام کیا ہے؟ میری خواہش پوری کرو. اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ جائز طریقے سے پوری کرو یا ناجائز طریقے سے. پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہے، پیٹ کی خواہش کیا ہے؟ مجھے بھر دو. اب یہ نہیں کہے گا کہ جائز طریقے سے بھر دو یا ناجائز طریقے سے بھر دو، بس مجھے بھر دو. دوسرے خواہشات ہیں انسان کے، اس میں بھی یہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہ کرے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ کرے، خواہشات کو عقل کے تابع میں نہ دے دے، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ حیوان کے پاس تو عقل نہیں ہے، عقل ہے ہی نہیں، اس کے پاس صرف اور صرف خواہشات ہیں. لیکن انسان کے پاس عقل ہوتے ہوئے وہ خواہشات کا پیروکار. تو بل ہم ازل، یعنی وہ چوپایوں سے بھی، جانوروں سے بھی وہ انسان بدتر ہے. اور ایک انسان کا داخلی دشمن ہے، وہ ہے شیطان. خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے دونوں دشمنوں سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، حضرت حوا اور حضرت آدم، تو خدا نے لا تقربوا هذه الشجر، اس درخت کے قریب مت جائیے. اس میں داخلی جو دشمن ہے اس کی طرف متوجہ کروایا تھا. یعنی اس درخت کے قریب انسان کے جو داخلی نفسی خواہش ہے اس کی طرف، اس کی دشمن جو نفس ہے اس کی طرف متوجہ کروائیے. آپ کے تو تمہارا داخلی دشمن ہے. اور شیطان خارجی دشمن ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شیطان کے فریب میں آنا نہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس سے ترک اولا ہوا. اس ترک اولا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، زمین پر آ گئے. توجہ چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے انکار کے بعد جب خدا نے شیطان سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت من یدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. ابلیس نے کہا قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پالنے والے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ افضل ہے، نور ہے، مٹی منزول ہے. میں افضل ہوتے ہوئے ایک منزول کے سامنے، خاکی کے سامنے میں سجدہ کیسے کروں؟ یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ نے فخر فإنک رجیم نکال دیا اپنے درگاہ سے. لیکن دیکھیں اس کے بعد شیطان نے جو اپنی عبادتیں کی تھی خدا کے حضور، اب شیطان کی عبادتوں کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی تھی. پہلے آسمان پر 40,000 سال، دوسرے آسمان پر 30,000 سال، چوتھے آسمان پر 10,000 سال عبادت کی ہے شیطان. اب ان عبادتوں کا صلہ چاہیے مجھے. خدا نے کہا کیا صلہ مانگتے ہو؟ کہ میں وقت معلوم تک مہلت مانگتا ہوں. مہلت دوں گا، کیا کرو گے؟ تاکہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہاں پر عربی کے اندر 2 مرتبہ کہا کہ میں ضرور سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تمہارے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. یعنی یہاں پر توجہ چاہوں گا، 2 نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. خلقتنی یعنی مجھے خلق کیا ہے، یعنی یہ خلقتنی بول کے شیطان خدا کی خالقیت کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے. اے خدا میرے پیدا کرنے والے، مجھے خلق کرنے والے تو ہے. وَعِبَادُكَ الْمُخْلَصِينَ کے ذریعے سے خدا کے کچھ مخلص بندے ہیں اس کا بھی اقرار کرتا ہے. اور وقت معلوم تک مہلت مان کے شیطان قیامت کا بھی اقرار کرتا ہے، اور اس کے باوجود خدا اس کو اپنی درگاہ سے نکالتا ہے. کیوں؟ عبادتیں بھی کی، خدا کو خالق بھی مان رہا ہے، خدا کے خاص بندوں کا بھی معترف ہے، اور خدا یعنی قیامت کا بھی اعتراف کر رہا ہے. اس کے باوجود فخرج فإنک رجیم کافر قرار دے کر خدا نے اس کو نکال دیا، اس لیے کہ حجت خدا کا مخالف تھا. بس اگر کوئی انسان جتنے بھی عبادتیں
ہمیں اپنے خارجی جو دشمن ہے شیطان، اس سے بھی محتاط رہنا ہے، اور اپنے داخلی دشمن ہے اس سے بھی محتاط رہنا ہے۔ داخلی خارجی دشمن کے لیے کہتے ہیں اگر کوئی انسان فجر کے وقت اگر 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اس دن شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر فجر نماز کے بعد اگر کوئی انسان 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے درود شریف کے ساتھ تو اس دن شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔